الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک ضابطہ اور اصول عطا فرمایا ہے کہ جو کچھ اپنے پیغمبر کو میں نے دیا، جو کچھ پیغمبر تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس بات سے پیغمبر منع فرمائے اس سے تم رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا حکم دیا اس پہ عمل کرو، جسے منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ۔ تو شریعت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 مأمورات، نمبر 2 منہیات۔ نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی۔ ان کا مطلب کچھ کام کرنے کے، کچھ باتیں کہنے کی، یہ مأمورات اور اوامر ہیں۔ کچھ کام نہ کرنے کے اور کچھ باتیں نہ کہنے کی، یہ منہیات ہیں، نواہی ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں، جو باتیں کہنے کی ہیں اسے خیر کہتے ہیں، اور جو باتیں نہ کہنے کی، جو کام نہ کرنے کی، انہیں شر کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان اگر چھوٹے سے چھوٹی بھی خیر اور بھلائی کا کام کرے، بات کرے، تو قیامت کے دن اللہ اس کی جزا بھی دیں گے، اور اگر دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی برائی کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی سزا اس کو دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اپنے کرم سے چاہیں تو شر کو معاف فرما دیں، اپنے کرم سے چاہیں تو انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیں، کسی کی شفاعت قبول فرما لیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا نظام الگ ہے۔ قانون یہی ہے کہ اچھے کاموں پر جزا ملتی ہے اور برے کاموں پر انسان کو سزا ملتی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے پورے دین کا کہ ہم نے خیر کو لینا ہے اور ہم نے شر سے بچنا ہے۔ موت کے بعد دائمی، ابدی اور ہمیشہ کی 2 جگہیں ہیں۔ ایک جگہ جنت ہے جو اہل خیر کی ہے، اور ایک جگہ جہنم ہے جو اہل شر کے رہنے کی ہے۔ جو دنیا میں خیر کے کام کریں گے وہ جنت میں اپنی جگہ پہ جائیں گے، جو دنیا میں شر کے کام کریں گے وہ جہنم اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر والوں میں سے بنائے اور شر والوں سے محفوظ رکھے۔ اس وقت جو آپ خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں کورس کر رہی ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں قسم کی چیزیں سمجھیں، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ خیر کو سمجھنا ہے تاکہ اس کو لے سکیں، اور شر کو سمجھنا ہے تاکہ اس سے بچ سکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عام معمول یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے تاکہ خیر کو لیں اور دنیا میں پھیلا دیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شر کی باتیں پوچھا کرتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ لیں اور خود بچے، امت کو بچائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر وکنت اسألہ عن الشر، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی بات پوچھتا۔ خیر کی بات پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ خیر کو حاصل کریں اور پھیلائیں، شر پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ شر سے بچیں اور امت کو بچائیں۔ مثلا توحید کا عقیدہ یہ خیر ہے، شرک یہ شر ہے۔ اب ہم نے توحید کو سیکھنا ہے تاکہ توحید پر قائم رہیں، امت کو توحید پہ قائم رکھیں۔
شرک سمجھنا ہے تاکہ شرک سے بچیں، امت کو بچائیں۔ سنت خیر ہے اور مقابلے میں بدعت یہ شر ہے۔ سنت کو سمجھنا ہے تاکہ عمل کریں اور سنت کو پھیلائیں۔ بدعت کو سمجھنا ہے تاکہ بدعت کو سمجھیں اور اس سے خود بچیں اور امت کو بچائیں۔ اسی طرح نیک اعمال یہ خیر ہیں، یہ سمجھنے ہیں تاکہ خود عمل کریں اور دوسروں کو ترغیب کے ساتھ عمل پہ لائیں۔ گناہ یہ شر ہیں، یہ سمجھنے ہیں گناہ کون کون سے ہیں تاکہ خود بچیں اور پھر امت کو اس سے بچائیں۔ یہ علم کا بنیادی مقصد ہے، یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر علم اس عمل پہ لے آتا ہے تو یہ علم خیر ہے، اور اگر علم عمل پہ نہیں لاتا تو یہ شر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا، اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع پہنچائے، اے اللہ مجھے ایسا عمل دے جو نیک اور آپ کے دربار میں قبول ہو، اور اے اللہ تو مجھے ایسا رزق دے جو وسعت والا بھی ہو، برکت والا بھی ہو۔ تو رزق میں دونوں چیزیں مانگے، برکت والا بھی مانگے حلال ہو، اور وسعت والا بھی مانگے تاکہ زیادہ ہو، دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع، اے اللہ مجھے ایسے علم سے محفوظ فرما جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے دور رکھ اے اللہ جو دل ڈرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے علم نافع مانگا ہے اور علم زار سے پناہ مانگی ہے، مضر سے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے اس پر عمل کی نیت سے، پھر علم عبادت بنتا ہے۔ ملائکہ علم سیکھنے والوں کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں ان کے لیے سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں، پانیوں میں دعائیں مانگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن علم کون سا؟ جس سے مقصود عمل کرنا ہو۔ ہمیں غلطی یہ لگتی ہے کہ ہم بعض علوم تو حاصل کرتے ہیں عمل کی نیت سے، اور بعض علوم حاصل کیے جاتے ہیں لوگوں میں عیوب تلاش کرنے کے لیے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ۔ بعض میں اور الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف وعدے کرتا ہے، اور امانت رکھے تو خیانت کرتا ہے۔ اب یہ علامتیں اس لیے نہیں بیان کی گئیں کہ دوسروں میں تلاش کر کے فتویٰ لگائیں، یہ علامتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ اپنے اندر دیکھیں، اگر ہے تو خود کو نفاق سے بچائیں۔ تو ان علوم کا مقصد امت کو فاسق، فاجر، منافق اور گمراہ کہنا نہیں ہے، بلکہ خود کو بچانا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات بھی پوچھتے ہیں، بہت ساری خواتین بھی پوچھتی ہیں اس قسم کے مسائل، تو میں کہتا ہوں اپنی فکر کرو پہلے۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر کے افراد کو جہنم سے آگ سے بچاؤ، پھر آگے معاشرے کی فکر کرو۔ تو جو شخص اپنی فکر نہیں کرتا اور معاشرے کی فکر کرتا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ فکر کے اندر کاذب اور جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اپنی فکر کے اندر صادق ہوتا تو پہلے اپنی فکر کرتا، پھر کسی اور کی فکر کرتا، اپنی فکر پہلے ہے۔ تو بنیادی مقصد علم کے حاصل کرنے کا یہ ہے ہم اپنے علم پہ عمل کریں، بنیادی مقصد اپنے علم پر عمل کریں، علم پر عمل کرنا اصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، گھر والے بتاتے رہتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ توجہ سے اس بات کے اندر آتی ہیں، ابھی امتحان قریب اس کی تیاری کر رہی ہیں، اللہ تعالی برکت عطا فرمائے۔ ایک امتحان یہ دنیا کا ہے اور اس سے سخت امتحان آخرت کا ہے۔ دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہے اور آخرت کی کتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، جب امتحان ہوتا ہے تو پھر یہ آدمی کو عزت ملتی ہے یا ذلت ملتی ہے، یعنی جو پاس ہوتا ہے عزت ہے، اور جو اچھے نمبروں پہ آتا ہے ممتاز ہے، شاباش ہے، جو پوزیشن ہولڈر ہے اس کو انعامات ملتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی
جب اعمال معمول کے اچھے ہوں گے تو پاس ہو جائے گا، اور اگر مزید اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ شاباش بھی ہے، اور مزید اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اور درجات عطا فرمائیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو علم کا مقصد عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے کہ جو باتیں پیغمبر دیں اس کو لے لو، جسے منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ یہ مومن مرد مومن عورت کی شان ہے، مومن مرد اور مومن عورت کی شان ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا مزاج ہے، اور ہماری مبارک شریعت کی یہ چاہت ہے کہ ہم اپنی گردن کو خم کر دیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے۔ ما کان لمؤمن، اللہ اکبر، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ بس جو اللہ نے فرما دیا برحق ہے، ہمارے پیغمبر پاک نے فرما دیا برحق ہے، وہاں رک جائیں، تعویلیں نہ کریں، چوں چرا نہ کریں، بات سمجھ آئے تو بھی مانے، نہ سمجھ آئے تو بھی مانے۔ بس عمل کی نیت سے ہم نے پڑھنا ہے، عمل کی نیت سے۔ خوش قسمت اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جو عمل کی نیت سے پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے اس کورس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں پڑھیں اور اپنے خاندان کو سنواریں، آنے والی نسلوں کو سنواریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود سنوریں۔ اس لیے آپ ایک بات کا بہت زیادہ خیال کیا کریں، مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا معنی آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، توجہ کے ساتھ ذرا غور کریں کہ میں نے جو مسائل پڑھے ہیں ان پر میرا عمل کتنا ہے، میں نے جو احادیث پڑھی ہے میرا عمل کتنا ہے، میں نے جو آیات پڑھی ہے میرا عمل اس پہ کتنا ہے۔ بس یہ ہے مراقبہ، یہ ہے توجہ۔ جس پر عمل کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جس پر عمل نہیں ہو سکا استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، میری کمی اور کوتاہی کو معاف فرما دے، مجھے صحیح معنی میں طالب علم بنا دے، صحیح معنی میں طالب علم بنا دے، اے اللہ علم پر عمل کرنے والی بنا دے، اے اللہ علم کو پھیلانے والی بنا دے، اے اللہ اپنے دین کو امت تک پہنچانے والی بنا دے۔ لیکن امت میں پہنچانا ایسے ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کا رسول چاہتے ہیں، جیسے ہماری مبارک شریعت چاہتی ہے، پردہ کا خیال رکھتے ہوئے۔ عورت کا آواز بھی پردہ ہے، عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے، عورت کی آنکھیں ہاتھ بھی پردہ ہے، یہ سب چیزیں عورت کے پردے کے اندر شامل ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا ہے، سب پردے کے اندر شامل ہے۔ خصوصاً عورت کی آواز یہ پردہ ہے، اس لیے اس انداز میں مسائل کو بیان کریں کہ عورتوں کی باتیں عورتیں سنیں، عورتوں کی باتیں مرد نہ سنیں، اس کا بہت اہتمام کریں۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا، بس خواتین سے علم حاصل کریں، ضرورت ہو تو مردوں سے بھی حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ضرورت ہو، اور جب خواتین کا علم خواتین سے حاصل ہو سکتا ہو اور اس کے اسباب بھی موجود ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے دائیں بائیں جانے کی۔ اسی طرح جو خواتین کا آگے بیان کرنا ہے، ایسی مجلس میں جس کو مرد سنے یہ جائز نہیں ہے، اس کا خواتین کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ خواتین کی آواز بھی ستر ہے، خواتین کے ہاتھ بھی ستر ہیں، خواتین کا چہرہ بھی ستر ہے۔ تو جو کام اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے ذریعے کرنے کے لیے دیے وہ ہم نے کرنے ہیں، جن باتوں کو کہنے کا حکم دیا وہ کہنی ہے، جن امور سے منع کیا رکنا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا اس سے بھی رکنا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو بات میرا محبوب تمہیں دے اس کو لے لو، اور جیسے میرا محبوب بنا کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، ہمارا جاگنا اور سونا، ہمارا چلنا اور پھرنا، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ہو۔ بس پھر سونے کا مزہ ہے، جاگنے کا مزہ ہے، ہر چیز کا مزہ ہی مزہ ہے۔ اور اگر زندگی اس کے بغیر گزر گئی تو کیا زندگی ہے؟ زندگی اس کے بغیر گزری تو کیا زندگی ہے؟ کائنات کا ہر فرد ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ کائنات کے سارے افراد راضی ہوں، اللہ کا رسول ناراض ہو، کچھ فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا راضی کرنا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ مومن کی منشا ہے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اسی کو فوکس کریں، اسی پر محنت کریں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی میں نے بات کی ہے، بہت لمبا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بڑی مختصر سی بات میں کہہ رہا ہوں۔ بس آج کے مجلس میں ایک طے کر لیں کہ جو نیکیاں ہوئیں اللہ کا شکر ادا کریں، جو گناہ ہوئے اس پر توبہ کریں۔ ہماری کسی بہن کی نمازیں رہ گئیں اس کو ادا کریں، مکمل کریں، کسی کا روزہ رہ گیا اس کو رکھیں، زندگی میں سارے کام پورے کریں۔ کسی کے پاس زیور ہے، گزشتہ زکاتیں نہیں دے سکی، زکات دیں۔ اگر طریقہ سمجھ نہیں آتا تو طریقہ پوچھیں، بس اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخر میں آپ کو صرف 3 باتیں کہے تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو پڑھانے والی معلمات وہ بہت کم ہیں، ان کے اوقات کا بھی خیال کیا کریں، کیونکہ میں کبھی دیکھتا ہوں گھر والے پاس ہوتے ہیں، بچیوں کے کبھی میسج آئیں یا کوئی مسئلہ پوچھیں، اوقات کا خیال نہیں کرتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جن سے پڑھا جائے ان کے اوقات کا خیال کرنا چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ پوچھیں لیکن اوقات کا خیال رکھا کریں۔ بیٹی بہت خیال کریں، پڑھانے والی معلمہ ماں کی طرح ہوتی ہے، عمر میں چھوٹی ہو پھر بھی روحانی ماں کی طرح ہے، اور اگر عمر میں بھی بڑی ہو پھر تو دوہرا اس کا مقام ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ نے مسئلہ معلوم کرنا ہو تو میں نے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے، آپ کی باجی عائشہ کو بھی بتا دیا ہے، انہوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا، ورنہ چھوٹا سا کلپ ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہے، اس کو سن لیں، اس کے مطابق مسائل پوچھا کریں، ویسے نہ پوچھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے، کتابیں کھنگالنی پڑتی ہے، وہاں مفتیان بیٹھے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں، بڑی دیر لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے میسج کیا اور مسئلہ کمپیوٹر میں ہم نے بٹن دبایا اور نکلا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس جو طریقہ بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ چاہیں تو اپنی باجیوں کے پاس بھجوا دیں، چاہے تو لکھ کر میسج طریقہ بتائیں میرے نمبر پر بھجوا دیں، آپ کے پاس جواب آئے گا۔ جس میں آپ کو سہولت ہو وہ راستہ اختیار کریں۔ اگر آپ اپنی باجیوں کے واسطہ سے بھجوائیں تو زیادہ بہتر ہے، مجھے اس میں راحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھی امتحان کا اعلان ہو گیا ہے، نہیں تو آج ہو جائے گا، تو آپ امتحان تک اپنی تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں، دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ بس اوقات گھر والے پوچھ لیتے ہیں کہ فلاں کتاب ہے، بچوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ مشکل نہیں پیش آ رہی، ہم اپنے ذہن سے ایک چیز کو مشکل سمجھتے ہیں تو پھر مشکل لگتی ہے۔ تھوڑی محنت کریں گے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ آپ کا نصاب مرتب کرنے کے لیے اور آپ کا کورس متعین کرنے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے افراد اس پہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو تیار چیزیں بیٹی مل جاتی ہیں، اس نعمت کی قدر کرو۔ تو امتحان کی تیاری کرو، امتحان کا جو اعلان ہو جائے گا اس کے مطابق امتحان دو، انشاءاللہ جو نتائج اچھے ہوں گے اس کے مطابق جو ترتیب بنے گی آپ کو وہ انشاءاللہ باجیاں بتا دیں گی، اور پھر چھٹیوں کے دن بھی بتا دیے جائیں گے، آئندہ سبق کا ہوگا اس کا بھی بتا دیا جائے گا۔ اوقات کی پابندی بہت زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ مشکلات کو دور فرما دے، دین کی خدمت عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ایمان کی نعمت دی ہے، کفر سے بچا لے۔ اے اللہ سنت کی نعمت دی ہے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہدایت کی نعمت دی ہے، ضلالت سے بچا لے۔ یا اللہ حق سے جوڑا لے، باطل سے بچا لے۔ اے اللہ صحت کی نعمت دی ہے، بیماری سے بچا لے۔ عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا لے۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے میں محروم نہ فرما۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کی وجہ سے میں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنا نام لینے والا بنا دے، اپنے نام کی لذت حلاوت عطا فرما دے، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما دے۔ اللہ والوں میں ہمارا نام شمار فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں بھی اپنے بندوں میں شامل فرما، آخرت میں ہمارا حشر بھی اپنے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ کریم ہم نالائق ہیں، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کریم مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ تو کریم ہے، اے اللہ کریم تو کریم ہے۔
یا اللہ تو کریم ہے، کریم وہی ہوتا ہے جو ان کو دے جو مستحق نہیں ہوتے، یا اللہ ہمارے استحقاق تو نہیں ہے لیکن اللہ کریم ہم تجھ سے مانگتے ہیں عطا فرما دے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم جنت اس لیے نہیں مانگتے کہ جنت کے مستحق ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ کریم اپنے کرم سے جہنم سے بچا لے، اے اللہ کریم اپنی ناراضگی سے بچا لے، ناراضگی کے اسباب سے بچا لے۔ اللہ کریم اپنی رضا عطا فرما، رضا والے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس 2 سالہ فاضلہ کورس کو اپنے کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس کورس کو پوری امت کے لیے نافع بنا دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، یا اللہ یا کریم اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس میں شرکت کرنے والی تمام ہماری بہنیں اور بیٹیاں اللہ تو ان کو نیک بنا دے، اللہ تو ان کو قبول فرما دے۔ اے اللہ کسی کی اولاد ہو تو ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری خواتین جو کورس کرا رہی ہیں اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما دے، پوری امت کے لیے میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ حرمین و بیت المقدس کی حفاظت فرما دے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ظالم کو ہدایت عطا فرما، کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں تو چن چن کے ختم فرما۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم کوئی بہن دعا کرانا چاہتی ہے اس کے دل میں ہو، اے اللہ ان کی دلوں کی مرادیں پوری فرما، اے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے احباب میں دعا کے لیے کہتے ہیں، بعض نہیں کہہ سکتے تو علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ